کیوں نہیں تفکر کرتے تم اپنی ہی ذاتوں میں؟ نہیں خلق کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور خلق کی اللہ نے ان سب کی اجل مسمى، اور اس میں کچھ شک نہیں اکثریت انسانوں سے ایسی ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا کفر کرتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کھول کر جواب دے دیا کہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے، کیوں نہیں تم تفکر کرتے اپنی ہی ذاتوں میں؟ یعنی کہ جب ہم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کریں گے تو ہم پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اجل مسمى خلق کی وہ اجل مسمى کیا ہے۔ اور پھر ہمارے اوپر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں صرف اور صرف اپنی ہی غلامی کا حکم دیا، اور کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی غلامی کی جائے گی تو کائنات میں فسادت، ہر طرف فساد ہو جائے گا، درہم برہم تمام مخلوقات میں خرابیاں ہو جائیں گی۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی چلا سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی میں یہ اہلیت و صلاحیت نہیں کہ وہ اس کائنات کا نظام چلا سکے، یا پھر اللہ کے علاوہ اگر کسی کی ایک رائے برابر بھی بات مانی جائے اس کائنات میں، کسی کی مرضی کے مطابق اس کائنات میں رائے برابر بھی عمل کیا جائے تو یہ کائنات ٹھیک رہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی مرضی کے مطابق ایک رائے برابر بھی عمل کیا گیا تو اس سے کائنات میں فساد ہوگا۔ تو ناظرین، اب سب سے پہلے ہمیں اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کرنا ہے۔ جب ہم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کریں گے تو حق کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔